یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اماموں کی لکھی ہوئی ہے. جیسے بابے کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں. قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ انجینئر کی سو کالڈ اکیڈمی کے اندر ایک ہنگامہ ہوا اور اپنے ہی ہتھیار سے اس کی اپنی موت واقع ہو گئی کہ وہاں پر ایک شخص اٹھا جو منکرین حدیث میں سے تھا اور اس نے اس پہ اعتراض کیا اور اسی کا جملہ لے کے وہ آگے کہاں تک اس نے کفر بکے کہ وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو بابے کوئی شے نہیں، تو تم نے جو سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو ساری بابوں کی ہیں، اور خود ہی کہتے ہو بابے کوئی شے نہیں، اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر اعتماد کرتے ہو. اور پھر آگے یہاں تک وہ بول گیا، کہنے لگا کہ حدیث کوئی شے نہیں، قرآن کے سامنے حدیث ہی کوئی شے نہیں. اب یہ جملہ جو اس نے دیا، منکرین حدیث میں سے ایک منکر شخص نے اٹھ کے وہی جملہ آگے امام بخاری پہ بولا، وہی جملہ آگے امام مسلم پہ بولا، وہی جملہ امام ترمذی پہ بولا، وہی ابن ماجہ پہ، ابو داؤد پہ، وہ تمام محدثین پہ، امام نسائی، تمام پر اس نے وہ جملہ بولا. علی الاطلاق جو اس نے آگے جملہ بولا مطلقاً کہ یہ تو تم نے آگے بابوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر کہنے لگا یہ حدیث قرآن کے ساتھ ملا کے تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ. اور یہ آگے سے یہ مرزا، یہ آج جو اپنے آپ کو کوئی جو ہے وہ امام الائمہ سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ امام الائمہ نہیں، یہ دجال من الدجاجلہ ہے آج کے دور کے اندر. وہ بڑا تو بعد میں آئے گا، تو یہ چھوٹے چھوٹے تو نکلتے رہیں گے. تو بہرحال ہم تو بڑی دیر سے واضح کرتے آئے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، میں انشاءاللہ وہ پورا کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کی اکیڈمی کے اندر ہنگامہ ہوا اور اس کے اپنے ہتھیار سے اس کی اپنی موت واقع ہوئی. تو آپ سنیے گا کہ کس طرح یہ اس کے سامنے لاجواب رہا اور کہنے لگا جی حج کے بس مہینے نکال کے دکھاؤ مجھے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اماموں کی لکھی ہوئی ہے. جیسے بابے کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں. قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ اور میں قرآن کو مانتا آپ کہہ رہے ہیں ہوں. آج آپ کے سنیں، اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، سن لیں. نہیں میں نے نہیں سنا. نہیں سنیں، یہ آیت آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی، کوئی سنے. سب کو سننی پڑے گی. واللہ سے جب آپ عالم نہیں نہیں، تو یہ جو آپ آتا ہے کیوں یہ نہیں میری مانتے؟ زندگی ہے، جی یہ میری زندگی ہے. جی، میں بدلا ہوں، میں 86 میں بدلا ہوں، اور ایک لفظ نے میری زندگی کاش آپ بدلی. کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہو. نہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا، میری زندگی ایک لفظ نے بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے، میں نے آپ سے بات کریں گے جی ہم ایک یعنی کہ سورہ صفا کی بات چھیڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ توحید اسی طرح ہونی ہے نا. اسی طرح نہیں ہونی. سورہ ایک بات سے ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ قرآن کے سامنے یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن چھوڑو ان کو. پھر یہ کہہ رہے قرآن، یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. اگر مکمل ہے آپ نہیں مان رہے قرآن کو، میں مان رہا ہوں. نہیں مان رہے آپ آج کے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا، یہ چھوٹی سی بات ہے. 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہے. تو یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیر دے میوے کتنے نے دو پا کے کوئی بات نہیں. اور سر یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا. اس کو ریجیکٹ کرو. نماز کا طریقہ بھی حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. حدیث میں بھی نہیں ہے. وہ انسانوں کو آپ نے ماننا ہے، انسانوں کو ماننا ہے. اچھا ہو گیا بیٹھا. نماز کے طریقے تک تو میں نے آپ کو بھی روایتی مال بھی پایا ہے، جو بات نہیں مانتے حق نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا، میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. یار ہے کوئی سوال ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. ایک چیز میں کہتی میرے علم نہیں، سورہ حج ہے قرآن جو میں نے بیان کیا ہے اصل یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں، اور اس کے لیے آیت بتا دی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل. حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں، قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا، اس کی سچائی نہ مانتا، میں تو وہ منکر. ہم تو کافی ٹائم سے اس چیز کو واضح کرتے آئے کہ یہ ملحدین کو تقویت دے رہا ہے اور کسی کو نہیں. کوئی ملحد اس کے سامنے بیٹھ جائے 10 منٹ اس کے سامنے یہ نہیں نکال سکتا، اتنا اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. یعنی کہتا ہے، اس مثال میں آپ کو دوں، ایک کہتا ہے کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے بندہ چلا جائے، اپنی ٹانگ توڑ کے جائے اور کہے کہ جی میری ٹانگ کو جوڑ دو، تو وہ ٹانگ سرکار نے جوڑ ہی نہیں سکتے. تو اب ملحد اس سے آ کے سوال پوچھے کہ تم تو کہتے ہو ہمارا رب سنتا ہے، تو اپنی ٹانگ توڑ کے کعبے کے سامنے چلے جاؤ اور جا کے کہو یا اللہ میری ٹانگ جوڑ دے، تو تمہارا اللہ جوڑ نہیں سکتا. اس طرح کا معاملہ
ملحد اس کے سامنے رکھے یہ ساری چیزیں تو یہ کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں بزرگان دین پر، علماء اسلام پر، یعنی ادھر سرکار فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ادھر یہ خبیث کہے کہ علماء سے بڑا معاذ اللہ آج کے دور میں شیطان کوئی نہیں، اور علماء نے کئی صدیوں سے حدیثوں کو چھپایا ہے، اور تابعین کے بارے میں یہ کہے کہ تابعین سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی یہ زبان بولے، اور تابعین سے لے کے آج تک، اور پھر صحابہ تک جب یہ پہنچے تو کہ صحابہ سے بھی نکل کے آ جائیں اور مجھے کہیں حدیث ہمار بیان نہ کرو تو میں بیان کروں گا، یعنی صحابہ نے آ کے نکل کے تمہیں کیوں کہنا ہے کہ سرکار کی حدیث بیان نہ کرو، اور اس طرح کا معاملہ کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ بھی نکل آئیں اور آ کے کہیں پھر نام لیے اس نے باقاعدہ، اس قدر یہ آگے تک نکل چکا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ بابا جب کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کفر بکتا رہا تو کہتے یہ آگے سے کہنے لگا ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے جیسا آپ کو استاد مل تھا، تو اس نے اس کی صحیح کلاس لی اور وہاں پر اسی کے تیر اسی کو مار کے اسی کے ہتھیار سے اس کو موت دی، اور کہا کہ تم تو اپنے سامنے بابوں کی کتابیں اور ویسے کہتے ہو بابے کوئی شے ہی نہیں ہے، انہی کی کتابیں آگے سجا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور تم بھی روایتی مولویوں کی طرح، یہ بھی لفظ اس نے بولا کہ جو حق کو نہیں پہچانتا، تو اب وہاں پر دیتا نا جواب، کہتا جو بھی کرو گے میں حج کے مہینے ہی پوچھوں گا۔ اب عباد الاسلام اس کا چھوڑا ہوا وہ طاغوت سرکش شیطان جب وہ کسی کو فون کرے اور اس سے جب سوال پوچھا جائے الزاماً تو پھر کہتا جی کسی کو جواب ہی نہیں آیا، اور اب جب یہ تھا اور یہ اس سے پوچھ رہا تھا تو اس وقت بھی اس کو کوئی جواب نہیں، الزاماً اس پہ سوال کر رہا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دجال سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ آگے بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑے بڑے، چونکہ قیامت نزدیک ہے، قیامت کے نزدیک فتنوں کا ظہور ہونا، تو اس سے بڑے بڑے آگے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے گزر گئے۔ اہل سنت و جماعت آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک قائم رہیں گے۔ اس طرح کے بہت سے دجال آئے، اپنی موت خود مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔